نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 18ویں پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورہ نور کا 7واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، بے شک ایمان والوں کی بات اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے فرمانبرداری کی۔ یہ جو سمعنا واطعنا آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ جی سمعنا واطعنا، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ہم نے مان لیا، ہم سرنڈر ہو گئے، ہم تسلیم ہو گئے۔ کل جو آپ کے سامنے دو واقعات بیان ہوئے تھے، ایک بشر نامی منافق کا اور دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس میں انہوں نے یہ کوشش کی بشر نے کہ وہ مقدمہ اپنا کعب ابن اشرف کے پاس لے جائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے مقدمہ اس لیے لایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کریں۔ فرمایا کہ یہ طرز عمل نہیں، ایمان والوں کا انداز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ گیا اس کے سامنے سرنڈر ہو گئے، اس کے سامنے سمعنا واطعنا ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، ورسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ رب العزت سے ڈرے، یخشى اللہ وَيَتَّقِهِ، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ یخشا خشیت کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یتقی، تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جیسے ایک آدمی ہے، وہ اپنے استاد سے کہہ رہا ہے، اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن نافرمانی ان کی کرتا ہے، تو یہ ڈر کافی نہیں، ڈر کا نتیجہ ان کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہو جانے والے۔ تو یہ چاروں باتیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی خشیت، اور اس خشیت کے نتیجے میں تقوی اختیار کرنا، یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جو پورے تورات اور زبور اور انجیل کا خلاصہ ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سے عرض کیا تھا کل کے واقعے میں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دیہاتی آدمی نے کہا کہ جی میں نے تورات سنی، زبور سنی، انجیل سنی، سب کچھ سنا، اس کا نچوڑ اور خلاصہ مجھے اس آیت مبارکہ میں ملا، اور اس بنیاد پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اقسموا باللہ، اور وہ اللہ رب العزت کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جہد ایمانہم، پکی قسمیں، تاکیدی قسمیں۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، اصل بات کیا ہے؟ طاعۃ معروفہ، کہ دستور کے مطابق، اصول کے مطابق فرما برداری کرو۔ طاعۃ، فرما برداری کرو، معروفۃ، دستور کے مطابق۔ یعنی قسمیں کھانا حل نہیں ہے، قسمیں کھانے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، اصل بات فرما برداری ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم اعراض کرو گے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس کا وبال اس شخص پر ہے جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو جس کے تم ذمہ دار اور مکلف بنائے گئے ہو۔ ہم ملتم، جس کے تم مکلف بنائے گئے ہو۔
فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر آپ اس کی اطاعت کرو گے تہتدو تو ہدایت پا جاؤ، تطیعو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، واضح طور پر کھلے طور پر پہنچا دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے۔ استخلاف کا معنی یعنی خلیفہ بنانا، نائب اور قاصد بنانا۔ تو یہاں پر ان اعمال کا تذکرہ ہے جن کے نتیجے میں اللہ رب العزت خلافت عطا فرماتے ہیں، اور ان اعمال کا تذکرہ ہے کہ جو خلافت کے ملنے کے بعد کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کا تذکرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ان آیات مبارکہ کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ جو خوف ہے اور ہر وقت ٹینشن کا ماحول ہے اور ہر وقت جب ہم ہتھیار باندھ کے رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں بھی مشکلات تھیں اور اب بھی جنگیں ہیں، تو ہم ہتھیار اتار کر کوئی ریلیکس زندگی بھی گزار سکیں گے؟ فطری سے سوال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں یہ بشارت دی، جیسا کہ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی پتھر چٹان کے اوپر اور چنگاری اڑی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کیسر و کسرا کے محلات دکھائے گئے اور ان کے فتح ہونے کا وعدہ فرمایا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو سراقہ بن مالک کو کا اونٹ کا جو گھوڑا ہے جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسرا کے کنگن ملنے کی بشارت دی۔ بظاہر دیکھیں ہجرت، بظاہر دیکھیں حدیبیہ، بظاہر دیکھیں غزوہ خندق، اللہ رب العزت نے حدیبیہ کے معاہدے کو فتح مبینہ قرار دیا۔ ہجرت بظاہر مشکل مرحلہ ہے، خندق بظاہر مشکل مرحلہ ہے، اللہ رب العزت اس مشکل میں ہی کیسر و کسرا کے محلات اور اس کے کنگن دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یہ بشارت سنائی کہ آپ کو یہ ہے کہ ریلیکس زندگی نہیں، اللہ رب العزت اقتدار عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس اقتدار کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد ملنے کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، ان کے ساتھ لیستخلفنہم فی الارض، اللہ رب العزت ان کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں گے، اقتدار عطا فرمائیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا، اقتدار عطا فرمایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العزت انہیں پختہ کر دیں گے، ان کے قدم جما دیں گے ان کے لیے، ان کے اس دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، پسند فرما لیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ رب العزت ان کے خوف کے بعد اس کو امن میں تبدیل فرما دیں گے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری اس انداز سے عبادت کریں گے، یعنی جب اقتدار مل جائے گا تو اقتدار کا نتیجہ صرف سرکشی نہیں
بلکہ اقتدار کا نتیجہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت اور بندگی ہے، میری فرمانبرداری ہے، میرا نظام ہے۔ اس لیے یہ بات سارے ذہن نشین فرما لیں کہ جو ہم نے آج رہبانیت کو اختیار کر لیا، صرف نماز روزے اور پڑھنے پڑھانے کی حد تک کا جو دین ہے بس اس کو اپناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں یہ سیاست بھی دوسروں کا کام ہے، اقتدار بھی دوسروں کا کام ہے، باقی ہر چیز دوسروں کی ہے۔ تو نہیں بھائی، یہ ہر چیز دوسروں کی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، اقتدار کا حاصل کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کرنا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو کوئی اس کے بعد بھی نافرمانی جس نے کی، ناشکری کی، کفر کیا، اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اقتدار ملنے کے بعد تو یہ کام لازمی کرنے ہیں، اور اقتدار سے پہلے بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر لوگ اس بات کا گمان نہ کریں کہ معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں عاجز کر دیں گے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، واللہ کی پکڑ اور اس کے محاصرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل والا، رحمت والا، مہربانی والا معاملہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں مدرسہ میں مالی طور پر خاصی تنگی ہے، تو سب ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ ابھی دعا بھی فرمائیں، اور ہر ایک جو بھی ہماری کلاس کے جتنے ساتھی ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ رب العزت سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فراخی اور آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ تو مدرسہ کی ساری ضروریات کے لیے دعا فرمائیں۔ اے کریم اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری جتنی ضروریات ہیں، بچوں کی جتنی ضروریات ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کا انتظام فرما دیں۔ اور یا اللہ یہ مہنگائی کی وجہ سے، موجودہ صورتحال کی وجہ سے جو ساتھی جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں مقدر فرما دیں۔ اللہ ساروں کی انفرادی، اجتماعی، نجی اور یا اللہ دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں۔ اللہ اپنی رحمت سے فتوحات کے دروازے کھول دیں۔ اللہ اپنی طرف سے رزق کے، رحمت کے، کثرت کے اے اللہ ہمارے ساتھ معاملے فرما دیں، اور اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا